اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا اسلامی سال محرم الحرام سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس سال کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ ہم محرم الحرام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ محرم الحرام کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جنہیں کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے رائج کر لیے ہیں اور ان کو ایک نیکی کا یا اللہ تعالیٰ کی قربت کا سبب مانتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہم تمیز کر سکیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کا اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا، اور وہ کون سے کام ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے رائج کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث پیش کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جو روزے ہیں وہ رمضان المبارک کے ہیں، اور اس کے بعد جو روزے اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہیں وہ نفلی روزوں کے اندر محرم الحرام کے 2 روزے ہیں۔ محرم الحرام کے ایک عاشورہ کا روزہ ہے اور ایک اس کے ساتھ اور ملا لیا جائے۔ وہ اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک یہودی سے یہ بات پوچھی کہ تم 10 محرم والے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے جب نجات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے شکر کے اندر 10 محرم والے دن روزہ رکھا تھا۔ ہم اسی سنت کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو لے کر آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمان تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اس لیے یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ 2 روزے رکھیں گے، یا 10 کے ساتھ 9 کا روزہ ملایا جائے، یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملایا جائے۔ اس روزے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس روزے کو رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو محرم الحرام میں کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ان 10 ایام کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے 100 مرتبہ، تو اللہ رب العزت اس کو بخش دیں گے، اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اور کل قیامت والے دن اس کے لیے بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جو محرم الحرام کے اندر کرنے کے ہیں۔ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ محرم الحرام یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو ان حضرات کی شہادت کے وجہ سے محرم الحرام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام پہلے سے فضیلت والا مہینہ ہے، اور ان حضرات کی شہادت اس مہینے میں ہو جانے کی وجہ سے ان کی شہادت کو فضیلت حاصل ہے۔ اور کچھ لوگ وہ کچھ ایسے کام جو اس مہینے کے اندر نہیں کرنے کے، وہ یہ ہیں جیسے کہ لوگوں کے اندر یہ بات رائج ہے کہ اس مہینے کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، لہٰذا اس مہینے کے اندر لوگ شادیاں نہیں کریں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ لوگ اکثر شادیوں کو لے کر اس کے اندر بہت سارا مسائل لوگ کھڑے کرتے ہیں کہ بھائی جو لوگ ان مہینوں کے اندر شادیاں کرتے ہیں تو وہ ان کا یہ ہوگا کہ ان کی شادی چل نہیں پاتی، یا میاں بیوی کے درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جبکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس بات کی کوئی صداقت نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بڑی یہ فضیلت والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اور لوگ شاید جو ہے اس مہینے کو شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو نعوذ باللہ وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نیک کام کرنے کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگوں کی منافقت ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر شہادت حسین بھی ہوئی ہے، وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی فضیلت والا ہے۔ لوگ گانا بجا نہیں سکتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی محرم میں شادی نہ کرو۔ بھائی اگر تم لوگ گانا بجانے کے بغیر شادی نہیں کر سکتے
تو پھر وہاں پر اس مہینے کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا یوں کہو کہ اس مہینے کے اندر ہم گانے وہ نہیں بجا سکتے، لہٰذا ہم کسی دوسرے مہینے کے اندر کریں گے۔ تو کسی دوسرے مہینے کے اندر بھی گانا بجانا یا ڈھولکیاں بجانا یا مجرے کرنا، یہ تو گناہ اس وقت بھی ہے جس طریقے سے اس مہینے کے اندر گناہ ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی فضولیات لوگوں کے اندر گھڑ دی گئی ہیں کہ بھائی 10 محرم میں چرپائیوں کو الٹا کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی خرافات لوگوں نے شروع کی ہوتی ہیں کہ 10 محرم والے دن سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی اس وقت نہ مل سکا، لہٰذا ہم آج جو ہیں اس کو کر رہے ہیں، لوگوں کو سبیل پلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح 10 محرم والے دن کچھ لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، وہ اس نیت سے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم منا رہے ہیں، ان کے لیے سوگ ہے، ہم سوگ منا رہے ہیں۔ جبکہ شریعت محمدی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوگ جو ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے لیے صرف 3 دن اجازت ہے کہ وہ شخص سوگ منا سکتا ہے۔ ایک بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ 40 دن تک اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی شریعت محمدی کے اندر کوئی سوگ نہیں ہے۔ ہاں، اگر جو شخص شریعت محمدی کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کے بعد وہ جس کا مرضی ماتم منائے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر شہادت ان کی ہوئی ہے تو جس دین کی بقا کے لیے ہوئی ہے وہ دین شریعت محمدی تھا۔ اگر وہی شخص آج شریعت محمدی کو اپنے پیروں کے اندر کچل کر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ مناتا ہے، تو یہ ایک عقل میں آنے والی بات تو ہے نہیں کہ نانا کی شریعت کو آپ توڑ کر نواسے کی جو ہے اس کا سوگ منائیں۔ سوگ ویسے بھی شہید کا نہیں ہوا کرتا، شہید زندہ ہوتے ہیں، شہیدوں کو رسول اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو۔ یہ وہ خرافات ہیں جو لوگوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یا کسی اور مقاصد کے لیے لوگوں نے اس کو دنیا کے اندر رائج کر رکھا ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر جو اللہ رب العزت نے کرنے کے کام جو بتائے ہیں ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے اور لوگوں نے اپنی فضولیات عوام کے اندر رائج کر دی ہیں، ان کاموں سے باز رہیں تاکہ اللہ رب العزت بھی راضی ہوں، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور ہم بدعات کے ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔